خطابت دینا چاہتا ہوں جس نے صوبہ بہار میں جنم لیا اور وہاں سے چل کر دارالعلوم ندوۃ العلماء میں قدم رکھا اور ندوہ نے اسے تراش کر ایسا علمی ہتھیار بنایا کہ جس کا نام سنتے ہی شرک و بدعت کفر ضلالت کے حواس باختہ ہو جاتے ہیں۔ اس سے میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی معروف راہی صاحب قاسمی خادم دار ارقم اسلامک انسٹیٹیوٹ پورنیہ بہار سے میں گزارش کرتا ہوں حضرت مائک پر آئیں اور اپنے ناصحانہ کلمات سے نوازیں۔ حضرت کا استقبال کرتا ہوں میں اس شعر کے ساتھ۔ پھیلا ہوا ہے نور کا جلوہ کہاں کہاں، پھیلا ہوا ہے نور کا جلوہ کہاں کہاں، یعنی جمال گنبد خضرا کہاں کہاں۔ سدرہ پہ جا کر بلبلے سدرہ ٹھہر گئی، سدرہ پہ جا کر بلبلے سدرہ ٹھہر گئی۔ پہنچا میرے حضور کا جلوہ کہاں کہاں، پہنچا میرے حضور کا جلوہ کہاں کہاں۔ ادھر دیکھنے طرف یہ اینگل ٹھیک رہے گا نا، یہ نہیں آتا نیچے، یہ اینگل ٹھیک رہے گا نا، مطلب تھوڑا اسٹیج ہوا چاہیے ایسے یہ ڈھیلا نہیں کرو گا تو نہیں ہوگا، اس کو ڈھیلا کرنا پڑے۔ یہ ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بادہ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا اور ہم پر بے شمار فضل احسان کرم شکر فرمایا کہ اللہ نے ہم سب کو اس ہستی ذی وقار، آمنہ کے در یتیم، عبداللہ کے نور نظر، محبوب، ہم سب کے محبوب، نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس سے قبل کہ میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں، چھوٹی سی آپ سے گزارش، جہاں جہاں کرسیاں جن کے سامنے خالی پڑی ہیں آپ ان کرسیوں کو ذرا پر کریں گے۔ زحمت ہوگی لیکن ممکن ہے کہ اللہ اس زحمت میں رحمت ڈالے، کیونکہ مجلسیں جب خالی ہوا کرتی ہیں اور بیچ میں جب جگہ خالی رہتی ہیں شیطان کے چیلے چپاٹے ان جگہوں پہ بیٹھ جایا کرتے۔ ویسے اب ہماری مجلس میں کب شیطان آتے ہیں اور کب جاتے پتہ ہی نہیں چلتا۔ اللہ خیر کا معاملہ فرمائے۔
درود شریف پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رمضان المبارک کا مہینہ ابھی گزرا ہے اور اس کے فوراً بعد شوال المکرم کا مہینہ چل رہا ہے۔ سنا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں شیطان کو قید و بند کر دیا جاتا، شیطان کی دکانیں بھی بند کر دی جاتی ہیں، لیکن ہماری نوجوان نسلیں یہ انصاف کر کے بتائیں گی کہ آپ کے دل میں شیطان کی حکومت تھی کہ نہیں تھی، یا یہ کہ خود ہی آپ شیطان کا رول پلے کر رہے تھے، جس کی وجہ سے آئی پی ایل کے میچ دیکھنے کی وجہ سے آپ نمازوں کو بھی چھوڑتے تھے اور تراویحوں کو بھی بالائے طاق پہ رکھتے تھے۔ رمضان یہ مہمان مہینہ آیا اور چلا بھی گیا، اپنی رحمتیں لے کے چلا گیا۔ وہ انسان خوش نصیب جو اس مہینے سے لطف اندوز ہوا، جو اس مہینے کی رحمتوں سے اپنے آپ کو مالا مال کیا۔ بہرکیف میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے، وقت مختصر ہے، اڑیسہ کا ماحول بھی نہیں کہ رات بھر آپ تقریر سنیں، اور اڑیسہ ہی نہیں بلکہ اسلام کا ماحول نہیں ہے، اور یہ اچھا ماحول ہے۔ اس لیے اڑیسہ کے جلسے ہندوستان بھر میں جہاں جہاں بھی جلسے ہوتے ہیں، اڑیسہ کے جلسے کا تذکرہ ضرور کیا جاتا ہے کہ اگر کسی کو جلسہ کرانا ہو، کسی کو مہمان نوازی سیکھنی ہو تو اڑیسہ جائیں۔ اور یہ میں اگر کہوں، میں تو طفل مکتب ہوں، سلطان المناظرین ماہیے حضرت مولانا سید طاہر حسین گیاوی صاحب نور اللہ مرقدہ اخیر میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ایسی مہمان نوازی اور ایسا عمدہ اور وسیع دسترخوان آج تک سسرال میں بھی نہیں دیکھا جیسا دسترخوان کے اڑیسہ والے سجاتے ہیں۔ تو یہ آپ سب کی محبت اور آپ سب کے اخلاق کو سلام۔ آج تھوڑا میرے ساتھ الٹا ہوا، خیر اس طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بہرکیف میں آج بھی مطمئن ہوں، اڑیسہ والے آپ کی محبت کو سلام، آپ کے اخلاق کو سلام۔ 11 بجے 12 بجے تک کا آپ کا جلسہ رہتا ہے، اس سے زیادہ جلسہ اگر آپ سن بھی لیں گے تو سچی بات یہ کہ باؤنس چلی جاتی ہے باتیں، اس لیے زیادہ نہیں سننی چاہیے ورنہ آپ بدعزمی کے شکار ہو جاؤ گے۔ موسم ویسے ہی اچھا نہیں ہے، حالات بھی کوئی خاص اچھے نہیں ہیں، اور حالات تو ہمارے تیور میں ہے ہی نہیں ہے۔ اس لیے آپ سب سے اتنی گزارش خدا کے واسطے کر کے جاؤں گا، اور پہلے ہی میں آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، جن علماء کرام نے جو باتیں آپ کے سامنے رکھی یا مزید جو باتیں رکھی جائیں گی، آپ سننے سے زیادہ اس پہ عمل کی توفیق انشاءاللہ آپ کو عطا کرے گا، اور آپ عمل کر کے انشاءاللہ بتاؤ گے انشاءاللہ۔ وعدہ کرتے ہیں سارے لوگ ماشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کر ایک بار پورا مجمع۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ یاد رکھیں اسلام نام ہے ماننے کا، اسلام نام صرف منوانے کا نہیں ہے۔ ہمارے علاقے میں ہوتا کیا ہے، اسلام آپ پر لاگو ہے، ہم پر نہیں ہے، جبکہ اسلام سب سے پہلے مجھ پر لاگو ہوتا ہے۔ میں اسلام والا، میں اسلام کی شریعت کے مطابق اگر چلنے والا ہوں، جبھی میری زبان بھی میسر ہوگی، اور جبھی میری زبان سے جو بات نکلے گی وہ کارآمد اور باثر ہوا کرے گی۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، اثر کرے نہ کرے سن تو لو میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یا بندہ آزاد۔ اس لیے آپ سننے کے لیے صرف نہ آئیں، ویسے ہی مسلمان سن کر سن ہو چکا ہے۔ سنی مسلمانوں کی تعداد بھی بہت بڑھ گئی ہے، چاہے کہ عملی طور پہ وہ سنی ہو نہ ہو، قولی طور پہ سنی ہر کوئی بنتا ہے۔ اللہ آپ کو عملی طور پہ سنی بنائے، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی شریعت پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں، میں نے آپ کے جو قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس کا صاف صاف ترجمہ بارہا آپ سنتے آئے ہیں، اور آج مزید میں اسی پر گفتگو تھوڑی دیر کروں گا۔ بات ادھر ادھر کی رہے گی، متفرق رہے گی، لیکن اس متفرق بات کو ایک دل میں جگہ دیجئے گا، اور جگہ دینے کے بعد اپنے نفس کی سب سے پہلے اصلاح کرنی ہے، اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے۔ اسلام کو سب سے پہلے اپنے آپ پہ لاگو کرنا ہے۔ جب ہم اسلام کو اپنے آپ پہ لاگو کر لیں گے تب انشاءاللہ یقین جانو ہمارے حالات بدلیں گے، ہمارا سماج بدلے گا، ہماری سوسائٹی بدلے گی۔ اصلاح معاشرہ کے نام سے جلسہ ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اصلاح معاشرہ کہتے کسے ہیں؟
समाज सुधार को इस्लाही मुआशरा कहते हैं। समाज की गंदगियां, समाज में पनपने वाली बुराइयां, रस्म और रिवाज को खत्म कर दे, यही इस्लाही मुआशरा है। हमारे यहाँ दो तरह के जलसे बहुत हुआ करते हैं। एक जलसा तालीमी बेदारी के नाम से होता है और दूसरा जलसा इस्लाही मुआशरा के नाम से होता है। जबकि ये दो उन्वान ऐसे हैं जिन दोनों उन्वान पर मुसलमानों को जलसा नहीं कराना चाहिए। आप कहोगे कैसी हैरत की बात करते हैं। मैं इसलिए कर रहा हूँ, इसलिए कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेइज्जत हुई और आप पर जो कुरान का नज़ूल हुआ और कुरान की जो सबसे पहली आयत नाज़िल हुई थी वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ वाली आयत थी, जिसको कि अल्लामा इक़बाल ने कहा था हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे जिस कौम का आगाज इक़रा से हुआ था। बताओ जिस कौम के नबी पर, जिस कौम के प्रोफेट पर, जो आलमी नबी, जो आलमगीर नबी, जो आलमी उम्मत के लिए नाज़िल हुई है, जो सिर्फ इंसानियत की बुनियाद पे जिनका नज़ूल हुआ है, जो चरिंद परिंद के भी नबी है, जिनके जमादात के भी नबी, जो हैवानात के भी नबी, जिनकी नबूवत का हाल ये कि सांप भी ज़ियारत को तरसता है, जिनकी नबूवत का हाल ये है कि चरिंद परिंद भी आपके ज़ियारत को तरसता है। हम उस नबी की उम्मत पर पैदा किए गए, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये कि हम आज अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तौर तरीक को नहीं अपनाते, अपने नबी के चेहरे को पसंद नहीं करते, अपने नबी की सुन्नत को पसंद नहीं करते। ऐ काश मुसलमान अगर अपने नबी की सुन्नत को पसंद करता, अपने नबी के चेहरे को पसंद करता, अपने नबी के अखलाक और आदात को पसंद करते, तो खुदा की कसम ये जो दिन बुरे आए हैं, ये जो हालात बुरे आए हैं, कभी नहीं बुरे आ सकते थे। याद रखो मुसलमानों, बहुत पहले हबीब जालंधरी ने कहा था दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रो ख्यालात बदल सकते हैं, दौरे मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं। यारो हम तुम बदल जाओ तो हालात बदल सकते हैं, हम तुम बदल जाओ तो हालात बदल सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आज आपको यहाँ से उठना है और उठते हुए ये अज़्म करना, ये इरादा करना है, अपने अंदर ये बात पैवस्त करनी है कि सबसे पहले इंशाअल्लाह मैं अपने आप को इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने पर मजबूर करूंगा, ख्वाहिशात नफसानी की पैरवी नहीं करूंगा, दुनिया के रस्म रिवाज को तलाक दूंगा। समाज में जो गंदगियां पनप रही हैं, जो रस्म रिवाज पनपने की कोशिश कर रहे हैं, उन रस्म रिवाज का सत्यापात करना है। और कैसे करोगे, कैसे करोगे? उसके लिए सिर्फ एक ही हथियार है, उसके लिए सिर्फ एक ही लाए अमल है। आप सबको अपने नबी के सुन्नत से मजबूती के साथ यारी करनी पड़ेगी, दोस्ती करनी पड़ेगी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सुन्नतों को आपको जिंदा करना पड़ेगी। ऐ लोगों, मैंने आपके सामने जो कुरान करीम की आयत पढ़ी है, इस आयत के तनाजुर में सबसे पहले मैं आपको एक बात ये बता देना चाहता हूँ। आज बताओ जितनी कुव्वतें हैं, जितनी फिस्ताई ताकतें हैं, सब एक जगह जमा हो चुकी हैं। सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो चुके। हिस्ट्री पढ़ो और हिस्ट्री पढ़ के तारीख उठाकर पढ़ो। आपको ये